حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون کی زوجہ تھی. کوئی باہر نکل کر سوسائٹی میں دیکھیں، جب تک سوسائٹی میں ان کا بڑا مقام تھا تو رنگ اور تھا. جب تک وہ فرعون کی بیوی تھی ملکہ کہلاتی تھی. ایک ابرو کا اشارہ کرتی تھی تو 20-20 کنیزائیں خادمائیں ان کے سامنے کھڑی ہوتی تھی. درجنوں نوکرانیاں ان کے آگے اپنی گردنیں جھکاتی تھی. جب تک جناب آسیہ ملکہ تھی ان کا رنگ ڈھنگ اور تھا، لیکن جب تک ان کا ذکر قرآن میں نہیں تھا، تب تک ان کے تذکرے آسمانوں میں نہیں تھے، جب تک ان کا انتظار ہوئے نہیں کر رہی تھی. لیکن وہی جناب آسیہ جب کلمہ پڑھ گئی، حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئی. فرعون نے چھین لیا ان سے وہ عہدہ، لیکن جب کلمہ پڑھا تو فرعون نے ان کی گھر والوں کو بلا کے کہا اسے سمجھاؤ، اتنا بڑا عہدہ چھوڑ کے یہ کیا کرنے جا رہی ہے. گھر والوں نے آ کے سمجھایا تو وہ کہنے لگی مجھے تو سمجھ ہی آ جائیے، وہ جو مقام کو یہ مقام کہہ رہا ہے وہ مقام نہیں، وہ تو دھوکہ ہے. جس کو یہ مرتبہ کہہ رہا ہے وہ تو ایک دھوکہ ہے، فریب ہے کہ مجھے ملکہ بنا دیا گیا. میں قیمتی چیز تھی چھپانے کی اور مجھے ملکہ بنا کے اس نے دنیا کو بدلا دیا، وہ دھوکہ ہے. گھر والوں نے سمجھایا پر جناب آسیہ نہیں مانی. پھر فرعون نے کہا تو نے ساری زندگی آسانیوں میں گزاری ہے، میں تیری آسانیاں چھین لوں گا. تو آپ فرمانے لگی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا نا، میں نے یہ ساری باتیں پہلے سوچ لی تھی، تو چھین لے جو چھیننا ہے. سارا کچھ چھین گیا. پھر وہ ملکہ جو اشارہ کرتی تھی تو ہزاروں لاکھوں لوگ حکم ماننے کو تیار ہوتے تھے. پھر اسی ملکہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا. پھر اسی ملکہ کو تھپڑ مارے گئے. پھر اسی ملکہ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھوں میں موٹی موٹی میخیں کیل ٹھونک دیے گئے. پھر فرعون نے ان کے وجود پر تلوار کے زخم لگا کر مرچیں ڈالی. رات کا وقت تھا، بندی ہوئی ہے جناب آسیہ. حضرت موسیٰ کلیم ملنے آئے تو کہنے لگے بی بی تیرا اس وقت خیال کیا ہے؟ سوسائٹی میں مقام تو بڑا تھا اور آج تو تقوی اور پرہیزگاری کی منزل ہے، بظاہر تکلیف میں ہے، کیا محسوس کرتی ہے؟ جناب آسیہ کہنے لگی موسیٰ مجھ سے نہ پوچھئے، یہ بتلائیے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یہ بتائیے وہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اس کا میرے بارے میں کیا، میرے بارے میں ارادہ قدرت کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ کہنے لگے رب کریم نے تیرے لیے جنت میں مکان بنا دیا ہے، جنت میں تیرے لیے محل تعمیر ہو گیا، تیرا عالی شان مرتبہ جنت میں بن گیا. ایک مقام سوسائٹی میں ہے، لیکن حضرت عائشہ نے سوسائٹی والا مقام قبول نہیں کیا. سوسائٹی والا مقام نہیں قبول کیا، وہ والا مقام قبول کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اللہ کے کلیم کی بارگاہ میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو محبوب نے فرمایا خدیجہ تو جنت میں جائے تو میری بیوی کو میرا سلام کہنا. حضور آپ کی بیوی کون سی؟ فرمایا جنت میں اللہ کریم میرا نکاح جناب آسیہ کے ساتھ فرمائے گا. اللہ انہیں سوسائٹی میں جو مقام تھا وہ تو عام تھا نا، رب انہیں مقام دے گا. کون سا؟ کہ اللہ انہیں اپنے محبوب کی زوجہ بنا کے پوری امت مسلمہ کی ماں بنا دے. کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا ہوا ہے، میرا فارم ہاؤس. اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے، تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا. وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر صندوق کے اندر جا رہے ہیں. فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھیں، بڑی تڑپ تھی بیٹے کی، وہ بھی وہاں کھڑی تھی. صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے. جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہو گئی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے، یہ تو اب مار ڈالے گا. لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا ہے. تم ایسے ہی چھوڑ، یہ پتہ نہیں کہاں سے رکھ نہ لیں، رکھ نہ لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں. تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نا بس بھوت ہی سوار ہو گیا، ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے، یہ پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آیا. اب رکھ لیا، مان گیا فرعون. آپ فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائیں تو اسی کے گھر میں پرورش پانے لگے، اسی کے گھر میں. اب عورتیں منگائیں گئی دودھ پلانے کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بی بی کا دودھ نہیں پیتے، تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہیں دائیں بائیں گھومتی رہتی. تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں، بڑی صاف ستھری ہے، مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا. تو فرعون کہنے لگا دوڑ کے لا. تو وہ اپنی والدہ کو لے کے آئیں تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون کو پھر تھوڑا شک ہوا. ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرعون ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضرت موسیٰ کی ابھی تھوڑی سی عمر تھی، تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے تو ایک گھونسا دے مارا. جلالی تو شروع سے ہے نا. تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے.
تو حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو نا، یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے، اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں تلخی محسوس کرتا ہوں۔ اس نے کہا بچوں کو کیا پتا۔ خیر، ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی، ایک طرف انگارے رکھ دیے۔ وہ بھی حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بچے تو تھے، پر تھے تو اللہ کے نبی نا، اللہ کے نبی تھے۔ جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے، نبی تھے، وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے۔ فرعون کہنے لگا آپ بتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے کہا ادھر نہیں جانا، آپ ادھر جائیے۔ تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا۔ تو آسیہ کہنے لگی سمجھ آئی، بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا، وہی بچہ ہوتا تو آگ۔ اور بعد مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا، تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی۔ تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے، تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں۔ وہیں حضرت موسیٰ پلنے لگے، وہیں پلے، وہیں جوان ہوئے، وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی، بہن بھی ملی، ماں بھی ملی، اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا۔ اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ بھی فرعون کے گھر میں پلنے لگے، اور جب جوان ہو گئے تو فرعون کے ہاں جو ظلم ہوتا تھا حضرت موسیٰ اس پر بول پڑتے تھے، جلال فرماتے۔ تو فرعون پھر ناراض رہنے لگا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو نکال دیا، آپ تشریف لے گئے وہاں سے۔ تو حضرت موسیٰ ایک دن شام کے وقت دوبارہ آئے بستی میں، لوگ سوئے ہوئے تھے۔ تو دو آدمی، ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک فرعون کی اپنی قوم میں سے، وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ لیکن وہ جو حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا، اس پر وہ قبطی، وہ جو فرعون کے قریبی لوگوں میں سے تھا، وہ ظلم کر رہا تھا اور بوجھ اٹھانے کی بات کر رہا تھا۔ اب اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا کہ یہ دیکھے میرے ساتھ کس طرح کی بات کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا، آپ نے بس اس کو سمجھایا، پر کچھ لوگوں کو سمجھ۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر ایک مکہ مارا، ایک گھونسا مارا، صرف ایک ہی۔ یہ کئی تگڑے اور دلیر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ گھونسا ایک بھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ ایک مارا، آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا اور ماری گیا۔ حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اپنے رب سے استغفار بھی فرمائی۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے معافی چاہی کہ اللہ میرا ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال اگلے دن نا حضرت موسیٰ دوبارہ آئے۔ وہ سنا کرتے تھے نا ہم کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ وہ کم از کم دشمنی تو عقل مندی سے کرتا ہے نا، لیکن جو بیوقوف دوست ہو بیوقوف۔ حضرت موسیٰ دوبارہ آئے تو وہ بنی اسرائیلی اگلے دن کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا۔ پھر اس نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے کہ تیری عادت ہے، تو خود بڑا جھگڑالو ہے، تو نے روز نیا جھگڑا شروع کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ جب اس کی طرف بڑھے نہ ڈانٹنے کے لیے تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا، کہنے لگتا ہے جس طرح آپ نے اسے کل قتل کیا تھا مجھے بھی قتل ہی کریں گے۔ یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ آپ جب تک کسی کے طبیعت کے مطابق چلیں گے وہ راضی رہتا ہے، اور ذرا آپ اس کی طبیعت سے ہٹتے ہیں تو وہ شور کرتا ہے۔ اس نے کہا جی آپ مجھے بھی لگتا ہے ماریں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے شور کیا تو بات پھر فرعون کے دربار تک گئی۔ وہ تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے کہا ڈھونڈو، پکڑو اور معاذ اللہ شہید کریں گے۔ کسی نے آ کے خبر دی کہ آپ جہاں سے ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ آپ کے لیے یہاں حالات درست۔ اور بھائی یہ چھوڑ دیا کریں بات کہ فلاں آدمی کے حق میں فلاں جگہ حالات کیسے خراب ہوئے، تو نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے کیوں آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کیوں فرمائی؟ یہ ایک ایسی عجیب بحث ہے جس کو لوگ بلا وجہ چھوڑ دیتے، بلا وجہ چھیڑ دیتے ہیں۔ اور بالخصوص ایک خاتون نے ایک دفعہ مجھے پیغام دیا تو میں بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا۔ وہ کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے، مجھے طلاق ہو گئی تھی، تو مجھے ایک تانا روز سننے کو ملتا ہے تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی۔
تو بھئی یہ کتانے والی بات ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ بیوی غلط ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کو ابو لہب کے 2 بیٹوں نے طلاق بھیج دی تھی، کس کی غلطی تھی؟ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں کیوں طلاق؟ تو اتنی جلدی بات تھوڑی کر دیں گے آپ، تھوڑی احتیاط فرمائیں بولنے میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور آپ مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین وہ علاقہ تھا جہاں فرعون کی حکومت کوئی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا، ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگ اپنے اپنے جانوروں کو گھاٹ پہ پانی پلا رہے ہیں اور 2 خواتین ہیں وہ بالکل پیچھے کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم آگے بڑھ کے کہنے لگے تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ تو وہ کہنے لگی ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجبوری یہ ہے، ہم ہیں بھی پردہ دار گھرانے کی، مجبوری ہماری یہ ہے کہ جب تک یہ سارے لوگ پانی پلا نہیں لیں گے اتنی دیر تک ہماری باری نہیں آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے تو جانور مجھے دو۔ وہ ہو یہ رہا تھا کہ چونکہ مرد پانی پلا رہے تھے تو اور جتنے بھی مرد آتے جاتے تھے وہ گھستے جاتے تھے اور عورتیں بیچاری کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ جھٹ سے آگے بڑھے، پیچھے ہٹو۔ ان 2 خواتین پاک باز عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر آپ دوبارہ وہیں بیٹھ گئے۔ وہ بیبیاں جلدی جلدی گھر گئیں، جا کے اپنے والد سے کہنے لگی ابا جی کمال ہو گیا، اس بستی میں ایک ایسا آدمی ملا ہے جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جو مجبور اور بے کس کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے۔ فرمایا جلدی لاؤ۔ کچھ مفسرین اور طرف بھی گئے ہیں لیکن جمہور نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت شعیب نے گھر بلایا، اپنی ایک بیٹی کو بھیجا، فرمایا بیٹے بلا کے لاؤ۔ وہ جب گھر آئے تو آپ فرمانے لگے آپ میرے ساتھ اجرت طے کر لیں، 8 سال یا 10 سال آپ میری بکریوں کو چرائیں، میرے گھر میں رہیں۔ اور پھر فوراً ہی فرمانے لگے اگر آپ ہمارے گھر میں رہیں گے دیکھ بھال کریں گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دوں۔ تو 8 سے 10 سال حضرت موسیٰ نے وہاں قیام فرمایا۔ اور پھر جب آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ اپنی بیوی کو لے کے مصر کی جانب جا رہے تھے، تو رستے میں نا ٹھنڈ زیادہ ہو گئی، تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے وہاں آگ جل رہی ہے، میں تیرے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تو تاپ سکے، گرمی حاصل کر سکے۔ وہاں گئے تو درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وہاں وحی آنی شروع ہوئی، وہاں وہی اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عصا عطا فرمایا جو پھر بعد میں اژدہا بنتا تھا۔ رب کریم نے وہیں حضرت موسیٰ کلیم کو وہیں ید بیضا عطا فرمایا۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو چاند اور سورج کی طرح روشنی دیا کرتا تھا۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مولا کے دینے کے انداز بڑے انوکھے ہیں۔ بھائی یوسف کو کنویں میں پھینکتے ہیں تو اللہ مصر کا حکمران بنا دیتا۔ تو پھر حضرت موسیٰ وہاں سے واپس آئے اور آ کر کے آپ نے دوبارہ وہ سارا نظام زندگی شروع فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا، اپنا عصا، اپنی چھڑی، اپنا ڈنڈا زمین پہ ڈالا تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا، ہاتھ کے اندر نور پیدا ہو گیا۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دے دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو۔ جادوگر آئے، انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو تو دکھائیں گے معاذ اللہ، لیکن اگر ہم غالب آ گئے تو پھر ہمارا انعام کیا ہوگا؟ سودا پہلے طے کر رہے ہیں، کیا انعام ملے گا؟ اس نے کہا کہ اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا۔ بادشاہوں کا قریبی ہونا بھی تو بڑی بات ہے نا، لوگ بڑے پاپڑ بیلتے ہیں قریبی ہونے کے لیے، اور یہ جو قریبی ہوتے ہیں نا، بالخصوص جو بادشاہوں کے قریبی ہوتے ہیں، بادشاہوں کی تباہی کا سبب بھی یہی لوگ ہی بنتے ہیں۔ یہ ان کو روز خبر دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے،
اور دنیا کے زیادہ تر حکمران انہی لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں، چونکہ ان کا خود عوام سے رابطہ نہیں رہتا۔ اگر وہ خود عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں تو شاید انہیں اچھی اور صاف ستھری چیزیں سمجھنے کو مل جائیں۔ خیر، جادوگروں نے جب کہا ہمیں کیا دو گے، تو اس نے کہا تمہیں قریبی بنا لوں گا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالیں تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا، جادو کر دیا اور انہیں ڈروا دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں۔ ان کی رسیاں سانپ بن گئی تھی نا، دراصل وہ سانپ بنی نہیں تھی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا، انہیں سانپ نظر آ رہا تھا۔ فرمایا آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں۔ وہ عصا سانپ بنا اور جادوگروں کی ساری چیزوں کو نگل ہی گیا۔ ان کی بہت ساری رسیاں سانپ بنی تھی، ان کا ایک ہی عصا سانپ بنا اور سب کو نگل گیا۔ اس طرح کے معجزے کی حقانیت اور جادوگروں کا بطلان ثابت ہوا اور فرعونی رسوا ہو گئے۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، یعنی الٹا ہاتھ کاٹ دوں گا، سیدھا پیر کاٹ دوں گا، میری بغیر اجازت ایمان لے آئے ہو، اور تمہیں سولی پہ بھی چڑھوا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر اور استقامت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقوی کے لیے۔ یہاں ایک لطیف بات ہمارے صوفیاء نے بھی لکھی ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا اور جادوگر کلمہ پڑھ گئے۔ وہ کس طرح کلمہ پڑھ گئے؟ تو کہنے لگے دراصل انہوں نے آتے ہی حضرت موسیٰ کا ادب بڑا کیا تھا۔ جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ کے بھی ان سے کہتے ہیں کہ رسیاں آپ پہلے ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں؟ آپ عصا پہلے رکھیں گے کہ ہم رکھیں؟ تو اتنا سا ادب کیا تو رب کریم نے فرمایا جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا، جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا، اور جو نبی کی بے ادبی کرے وہ ایماندار نہیں رہ سکتا۔ ختم ہو گئی بات۔ یہاں ہمارے صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں، تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے پوچھ لیا، نبی کے پوچھے بغیر پہل نہیں کی، تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا۔ فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال گردانتے تھے، کہتے تھے یہ ہماری طرف سے، اور برائی کو معاذ اللہ بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، کہتے تھے معاذ اللہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہوتے نا نہیں کہتے ہیں جب سے میں وہاں گیا ہوں تب سے، ہمارے بزرگ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے کہ کسی زمیندار نے نماز پڑھنی شروع کی تھی تو اس کے جانور مرنے شروع ہو گئے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید یہ کسی بزرگ کے سبب سے ایسا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا نازل کیا؟ آیت نمبر 130 اور 143 کبھی آپ سورہ اعراف کی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا، جموں کا، مینڈکوں کا اور خون کا عذاب نازل کیا۔ یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ جمعے پڑ گئے، ٹڈیاں آ گئیں، یہ اللہ نے عذاب نازل کیا۔ جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ بنو قریظہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے وعدے کیے پر اپنے وعدوں پر قائم۔ ایک بات آپ سے یہاں روک کے عرض کر دوں، ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ذرا بریک کبھی گاڑی کی نہیں نہ لگتی تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے ہی نماز شروع کر دینی، ذرا طبیعت زیادہ لیل ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ بھائی آج کے بعد ہم نے نیک، پھر کیا ہوتا ہے شفا ہو گئی تو چھٹی ہو گئی۔ یہ طریقہ درست نہیں، یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا نا قرآن پاک نے۔ یہاں فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی تو اپنے وعدے سے مکر گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
बनी इसराइल को समुंदर पार करके ऐसी कौम के पास पहुंचा दिया जो बुतों की परस्तिश करती थी। वो तो बच गए, लेकिन फिरौनी सारे दरिया के अंदर गर्क हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हमारे लिए भी ये खुदा बना दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुत परस्ती करने वाले जाहिल है। ये बुत परस्त कौम के पास जब गए ना बनी इसराइल वाले, बुत पूजते हुए देखा तो कहने लगे हमारे लिए भी सामने बना के रख दो। फरमाया ये तो जाहिल है, तुम इन्हें देख के असर कबूल कर रहे हो और अपनी जाहिलियत के बायस ये हलाक होने वाले भी हैं। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन फरमाया और कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। अल्लाह ने फरमाया वहां आ जाए, मैं आपको तौरात अता करता हूँ। 40 दिन का ये अरसा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पे जाके, वो सारा वाकया भी इन्हीं आयात में है कि हजरत मूसा ने अर्ज किया था कि रब्बे आरिनी, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। वो भी यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने अपनी एक तजल्ली जब कोहे तूर पे डाली तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ताब ना ला सके और बेहोश हो गए और पहाड़ भी रेजा रेजा हो गया। उसका जिक्र भी अल्लाह ने इन्हीं आयात में फरमाया। आयत नंबर 144 से 155 तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रिसालत अता करने, कलीमुल्लाह का मनसब अता करने, तौरात अता करने का जिक्र है। आगे चल के बताया कि जो मुतकब्बिर लोग हैं ना, वो आयाते इलाहिया से मुंह फेरते, और जो लोग अल्लाह की आयात और कयामत को झुटलाते हैं, इनके अमाल बातिल हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर कयाम के अरसे में बनी इसराइल के जेवरात से बछड़ा बनाकर उसे माबूद बनाने का जिक्र है। इनमें एक जादूगर था सामरी, सुना है सलाला में उसकी कब्र है। हजरत मूसा कोहे तूर पे चले गए तो उसने पीछे से ना सोने का एक बछड़ा बना लिया, उसमें सोने की तारें उसके मुंह में लगाई, हवा चलती थी तो बजती थी। इतने कमजोर अकीदे की ये कौम थी कि इन्होंने फटाफट मानना शुरू कर लिया। फटाफट माना, कहने लगे ये ठीक है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम जब वापिस आए तो कौम पर गुस्से और अफसोस का इजहार फरमाया और कहा मेरे पीछे तुमने ऐसा बुरा काम किया। उन्होंने तौरात की तख्तियां भी जमीन पे डाली और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का सर पकड़ के उससे जवाब तलबी की। उन्होंने कहा ऐ मेरे मां जाए, बड़े खूबसूरत लफ्ज है कुरान पाक, ऐ मेरे मां जाए, ऐ मेरे भाई, कौम ने मुझे बेबस कर दिया और करीब था कि ये मुझे कत्ल भी कर देते। अब आप मुझ पर सख्ती करके दुश्मनों को हंसने का मौका ना दें। कभी भी दुश्मनों को अपने ऊपर हंसने का मौका न देना चाहिए। फिर आयत नंबर 151 में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ और कलिमाती इस्तिगफार का जिक्र है। आगे चल के बताया कि गुस्सा ठंडा होने पर मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियों को उठाया, जिनकी तहरीर में अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत और रहमत की बिशारत थी। आयत नंबर 156 से लेकर 158 तक में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है, जिसमें उन्होंने अपनी कौम के लिए अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगी। अल्लाह ताला ने फरमाया ये कामिल नेमत मैं उन लोगों को अता करूंगा जो ईमान के साथ तकवा भी इख्तियार करेंगे। ये उन्हें जोड़ते, घबराए हुए लोगों को, परेशान लोगों को, और जो लोग समझते थे कि शायद हम कोई दुनिया के कमज़ोर लोग हैं और ये मालदार और ये इक़्तिदार वाला आदमी ही बड़ा है, इन सब को हुजूर ने मायूसियों से निकाला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबक पढ़ाया कि तुम सब हज़रत आदम की औलाद हो। अरबी को अजमी पर, घोड़े को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं। लोगों की हर परेशानी हुजूर ने निकाल के उनका रुजू उनके रब की तरफ कराया। हमारे यहाँ ये होता है कि इंसान को परेशानी कोई भी हो उसे सुकून नहीं लेने देती। वो कोई भी हो, महफिल में किसी बंदे का बटन टूट जाए ना ये गले का, तो कोई देखे ना देखे उस बेचारे की सारी तवज्जो बटन पे रहती है, मेरा बटन ठीक नहीं। किसी बंदे ने कपड़े साफ ना पहने हों तो आप उस शख्स से कहें कि तुझे कुछ लोग मिलना चाहते हैं, तो वो अगरचे उसके पास PhD की डिग्री है, ढेर सारा माल है, वज़ादार है, साहिब इज़्ज़त है, लेकिन वो कहते यार मेरे कपड़े नहीं ठीक, तो मैं कोफ्त महसूस कर रहा हूँ, ज़रा मैं अपने आप को
थोड़ा सा नहा धो लूँ, फ्रेश कर लूँ, फिर मैं चलता हूँ। आपके ज़ाहिरी जिस्म पर एक आध धब्बा हो तो वो आपको सुकून नहीं लेने देता, और अगर धब्बे बातन पे लग जाएं, बहुत सारे धब्बे हैं जो बातन पे होते हैं। मुझे जान लो, मुझे पहचान लो, मेरा भी कोई नाम है, मैं भी कुछ होता हूँ, ये भी एक धब्बा है, एक मुसीबत है। और मेरी इज्जत करो, मुझे भी किसी तरीके से किसी नशिस्त पे जगह दो, ये भी एक धब्बा है। ये हमारे यहाँ, हमारे मुल्क के अंदर सियासतदानों से लेकर मजहबी लोगों तक इल्ला माशाअल्लाह प्रोटोकॉल का एक मिजाज आया है कि भी बड़ी दुश्वारी पैदा करता है आम लोगों के लिए। बड़ी आजमाइश में लोग आ जाते हैं। हसद कर लेना, किसी बंदे की नेमत को देख के जलना, ये भी आपको बड़ा बेसुकून रखता है। तकब्बुर करना कि मैं कोई चीज़ हूँ और बाकी को थोड़े से मुझसे छोटे हैं, ये सारे धब्बे, ये सारी नुकसान की चीज़ें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ ये बयान की, फरमाया मा हाक फी सदरिक, ये जो तेरे गुनाह हैं ये तेरे सीने में खटकेंगे, ये तुझे बेचैन रखेंगे, ये कांटे की तरह चुभेंगे। तू जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन ले, जितनी मर्जी ऊंची जगह बिठा दिया जाए, अगर तेरे अंदर कोई रोग है वो तुझे सुकून से नहीं जीने देगा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना लोगों की तवज्जो रब करीम की जानिब लगाई। हुजूर ने लोगों को बतलाया कि तुम्हारा रब ना आजिज़ी को पसंद करता है, तुम्हारा रब सादगी को पसंद करता है, तुम्हारा रब इंसानों से प्यार करने वाले को पसंद करता है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सबक पढ़ाया कि ज़्यादा बातें करने वाले को नहीं, अल्लाह सच बोलने वाले को पसंद करता है। बहुत ऊंचे और लंबे चौड़े दौलत वाले और मालदार आदमी को नहीं, बल्कि जो आदमी दयानतदारी से ज़िंदगी गुजारे, रब उसको ज़्यादा महबूब रखता है। तो हमारी ये जितनी भी आजमाइशें हैं, मिलाद वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ये सारी हमारी दूर फरमा दी, सारी। अब देखें हमारे यहाँ एक बीमारी होती है, वो तकब्बुर की बीमारी है, और वो सिर्फ मालदार कोई नहीं होता, बल्कि हजरत सादी शराजी फरमाते हैं कि मैंने बहुत सारे झुके हुए लोगों में तकब्बुर देखा है। जो बड़ा मीठा बोलते हैं ना, कई दफ़ा कहते हैं जी क्या बात है जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ा मीठा बोलते हैं, तो ये नहीं मीठा नहीं बोल रहे होते, ये आपको शीशे में उतार रहे होते हैं। आपने किसी की तारीफ कर दी है तो पुश्त के पीछे करें, वो असल तारीफ है। आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे छलके लफ्ज़ों में कि मैंने किसी को बनाया है। इससे ना आपको खुद महसूस होगा कि मैं हकीकत पे ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, मैं तो कोई अदाकारी कर रहा हूँ। और जो लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो वो खुद बड़े परेशान रहते हैं। वो जानते हैं कि यार ये मैं कहाँ उलझ गया हूँ। तो भाई ये जो बहुत ज़्यादा हमारे दिलों के अंदर चीज़ है, और ये हर मकाम पर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ हासिल है। मैं देखता हूँ कि दर्जा बदर्जा इन चीज़ों का शुमार है। कुछ का ख्याल है कि मेरी डिग्री ज़्यादा है, और कुछ का ख्याल है कि मुझे अकल ज़्यादा है, कुछ का ख्याल है कि मेरी शोहरत ज़्यादा है, तो कुछ का ख्याल है कि मेरी दौलत ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता वो उलझाव पैदा होता है, किसी का कुछ नहीं जाता, वो खुद आदमी बेचैन रहता है। हाल देखे ना, ये मेरी तरह को बंदा आ जाए ना महफिल में, जिसको आदत है स्टेज पे बैठने की, अच्छे लोगों की, बुजुर्गों की, सादात की बात नहीं करता, तो उसको कभी बेचारे को पीछे बैठना पड़ जाए ना, तो वो गर्दन ऊंची कर कर के नकीबे महफिल को दिखाता है कि मैं आ गया, किसी तरीके मैनू भी सद लैके, बेचैन रहता है। और अगर उसे सुकून हासिल हो कि भाई हुजूर की महफिल में बैठना है, जहां जगह मिल गई वहीं पे ठीक हो, और वो सुकून के साथ, देखो इस महफिल का मेहमान खुसूसी मैं नहीं, हज़रत बुजुर्ग तो सरपरस्ती कर ही रहे हैं, मैं नहीं। इस महफिल का तो मेहमान खुसूसी वो बंदा है जिसने महफिल से पहले यहाँ झाड़ू दिया है, जिसने यहाँ दरियां बिछाई हैं, जिस बेचारे की फोटो भी कोई नहीं आई, वो मेहमान खुसूसी है। और इस महफिल का तो वो मेहमान खुसूसी है जो चुप करके कहीं कोने में बैठा है, उसको कोई दिलचस्पी नहीं कि कोई मुझे भी जानेगा, कोई मुझे भी पहचाने। उसे तो इतना पता है कि मैं अपने प्यारे हबीब की तारीफ सुनने के लिए आया हूँ। आप अपने इस तरह आपका ज़ौक़ दुबाला रहेगा। अगर आप आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, रब रसूल की रिजा के लिए किसी जगह भी आप अपने आप को सेट कर लेंगे तो माहौल आपका ठीक रहेगा। वरना आप उलझाव का शिकार है, वरना आप परेशान हैं, वरना आप तकलीफ में, वरना आप आजमाइश में,
بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے۔ عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا، پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے ہی آنا ہے، لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، بڑی بات۔ اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی، یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ اکٹھے کرنے، تو آپ کٹھے دے دیں جس کو دینے ہیں، ختم ہو جائے بات۔ یعنی وہ محفل میں نا گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، اکٹھے کرنا لے پان دینا لے، کس چکر میں پڑ گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یحییٰ نجاج آیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی، تو ہم سے گنے نہیں جاتے تھے، اتنے لوگ توبہ کرتے تھے۔ بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے، ہماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے ہیں اور وہ پرچیاں دی جاتی ہیں۔ ایسا نہ کریں، اس سے گھٹن پیدا ہوتی، اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرنٹ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں۔ بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی اگر کرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگے ہوتا۔ تو کم از کم یہ جو میلاد کی محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جیسا رہنے دے، یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو، اس کو تو مہربانی کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا، تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے، ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو۔ اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو، سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے۔ اللہ کے رسول نے تھپکی دی، کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے ہیں حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے، کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی، پہنچ کہاں گئی؟ جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی۔ میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں۔ بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے، دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا، یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو، اپنے ماضی کو یاد رکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں، آپ لوگوں کو موقع دیں، آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ ایک اور پہلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ہاں نا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے، ابھی بھی، اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے، یہ اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں، ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں۔ بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، اپنے کردار سے ہوتا ہے، اپنی سخاوت سے ہوتا ہے، لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں، تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ایک اور بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد، تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں، پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے۔ اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا، تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے؟
اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتہ ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کس قدر محبت کرتے ہیں، آپ کا انداز کریمانہ کس طرح کا، پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پھر خود بخود خبر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے، جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا۔ ساری زندگی چودراہٹ کی، لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے۔ میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں، اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں، یعنی تھوڑے سے بدل جائیں۔ کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے نا 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی، یہ میری میلاد والی داڑھی ہے، اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی۔ کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جی میں ٹور چلا، بس کس مرضی کی جی؟ اپنی مرضی کے نہیں۔ داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی، کوئی وزن نہیں، پوری رکھیں، جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے، اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھی۔ میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی اے سکھاندے نے تینوں پیر صاحب، دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ، تو آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی، رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے۔ کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی، اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں۔ لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نا بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے، کھل کے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا، بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں، اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا۔ ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا۔ میرے عزیز، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتہ تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا
اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے. تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والے محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے, تو کہہ دینا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی, طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی, وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا, پھر کسی کا تانا نہیں رہا, پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی, چھوٹے بڑے کی, ذات برادری کی, حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دی, اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا, اب یہ کوئی معاملہ نہیں. پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ, پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے, وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں, الا ماشاء اللہ. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے نا, آپ نے کہہ دیا جاہل نہیں جی سارے پنڈ والے, یہ تو بڑا آسان کام ہے, تو جان چھڑانے والی بات ہے. ان پڑھ ہیں جی اس قوم دا کچھ نہیں بن سکتا, بھی تو آسان کام ہے, جان چھوٹ گئی. میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے, کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی, تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے, ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں, تو اس کا جواب کیا ہے؟ تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے. عزیز دوست, ہمارے ہاں نا ان پڑھ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں, ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے. بھائی مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کو, کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں, تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے, آپ نے اس میں کیا کمال کیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑ رہا ہے, جو سخت رویہ اختیار کرے, سخت. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور سرخ رنگ کی نہ نجرانی دھاری دار چادر سرکار نے اوڑھ رکھی تھی. ایک بدو آ گیا, اس نے کیا کیا کہ حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا, اور اس زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا. زور سے دروازے پہ دستک دے دینا بھکاری, تو اسے خراش رات کوئی نہیں ملتی, البتہ جھٹکیاں 2-4 ضرور مل جاتی. توڑنا ہے دروازہ, خیرات لینے آیا کہ تو قرضہ لینے آیا؟ اس نے آ کر کے زور سے چادر کو کھینچا, مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا. سرکار نے رخ انور پھیرا, کہتا پتہ کیا ہے, میں غریب آدمی ہوں, کچھ مانگنے آیا ہوں. بھئی تو گلے میں چادر ڈال کے مانگے گا؟ لیکن یہ آپ کا کمال ہے. یہاں اب آپ کے علم کا, آپ کے حوصلے کا, ظرف کا پتہ چلتا ہے. کھینچی چادر, کچھ مانگنے آیا ہوں. اور صحیح بخاری کے لفظ یہ ہیں کہ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ, جب محبوب نے اس کی طرف توجہ کی, اس کی بات سنی, اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے, نشان ڈال دیا ہے. لیکن جب حضور نے توجہ کی تو فَضَحِكَ, نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا. حضور مسکرائے, یعنی چادر ڈال کر کھینچنے والے. اور یہ چیز آپ کو بڑا کر دے گی. آپ یقین کریں, آپ کو کسی نے برا کہا تو آپ نے ڈبل برا کہا تو آپ تانگ ہوں گے. ہنڈیا جب جلتی ہے تو اس کے کندھے, ابلتی ہے تو اس کے کندھے جل جاتے ہیں. آپ کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے پریشان ہوں گے, لیکن اگر آپ نے کہہ دیا نا چل یار موج کر, ہور کر لے 2 گلا, اور آپ ہنسیں, یہ بڑی پاکیزہ سزا ہے دشمن کے لیے, بڑی صاف ستھری. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے, ہارن کھیڈ فقیرہ, جتن جتن تے سارے لوگ کر دینا کام جتنے والا, میں نے جیتنا ہے. تو درویش کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے, تو ہارن کھیڈ فقیرہ. اوے جتن دا مل کوڈی پیندا ہی, ہارن دا مل ہیرا, ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی ارادہ کریں چل کوئی بات نہیں, کر لے یار, پھر کیا ہے. اور یہ کام آئے گی چیز بہت زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کچھ مانگنے آیا ہوں. تو اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا 1-2-4 بکریاں نہیں, 2 پہاڑیوں کے درمیان جو ریوڑ ہے نا بکریوں کا, اجڑ, فرمایا سارے اس کو دے دو. اب اس نے وہاں تو کوئی جملہ نہیں کہا, گھر چلا گیا اپنے گاؤں قبیلے, اور وہاں جا کے لوگوں سے کہنے لگا سارے ادھر بیٹھے ہو,
जाओ दौड़ जाओ मदीने जाके मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ो। कहने लगे वो तो इतना देते हैं कि गुर्बत का डर भी दूर हो जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन लोगों के साथ जो अनपढ़ हैं, जो साथ हैं, आज हमारे बच्चे अपने अब्बा जी को भी कह देते हैं तुसी पढ़े नहीं, उन दौर बदल गया है। मैं एक शादी की तकरीब में जा रहा था, मेरे आगे आगे वालिद साहब को बेटा समझा रहा है, कहते अब्बा जी हूं ना उत्थे जाके ना मिठे चौलों ते सालन पा के ना खाया जी, बंदा माड़ा लगता है। मेरा प्यार था उस खानदान से, मैंने उस बच्चे को थपकी दे के कहा, मैं कहा पुत्र तू जरा लेट हो गया, जल्दी होंदा ते ना सारे सियाने होना सी। ये हमारे बच्चे अब बजाय इसके कि वो कायल करें, कितना आपने गलत जुमला कहा कि अब्बा जी आप पढ़े ही नहीं।